دنیا یہ مت سمجھے کہ اللہ کے نبی اپنی اہل بیت کو اس لیے لے کر آئے تھے کہ نبی کے رشتہ دار تھے. نہیں، رشتہ داری کی وجہ سے اہل بیت کو نہیں بلایا گیا، کیونکہ قانون یہ ہے کہ کیس کے جو گواہ ہوتے ہیں وہ وکیل کی مرضی سے نہیں، مدعی کی مرضی کے ہوتے ہیں. میرے حبیب میری توحید کا کیس ہے تو اس کو نتیجے تک پہنچانے کا حال یہی ہے، میری توحید کے گواہوں کو بلایا. اب دیکھیں مکہ کے اندر جب کفار نے کہا یقول الذین کفروا لست مرسلا، تو اللہ کا رسول نہیں ہے، تو اس مقام پہ اللہ نے فرمایا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. ولایت کو منوایا. آج میری توحید خطرے میں آئے، علی اور نبی مل جاؤ میری توحید کی گواہی. کیس ہے توحید کا، مدعی کو بھیجا ہے، اللہ کے نبی اس کیس کے وکیل ہیں، اور جو اس کیس کے گواہ تھے ان کو بلایا. اب سوال یہ ہے کہ پروردگار تیری توحید کو منوانے کے لیے شریعت کے دو گواہ نبی اور علی آ جاتے، شریعت کا ادب کافی تھا، پورا تھا، بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے، نتیجہ ہو نکل سامنے آ جاتا کہ اس کا فیصلہ ہو جاتا کون جھوٹا ہے کون سچا ہے. ایک مستور ہے جو کبھی گھر سے باہر نہیں آئے اور ساتھ کے کم سے چھوٹے چھوٹے دو بچے ہیں، ان کو گواہی کے لیے میدان میں بلانے کی ضرورت کیا ہے؟ آوازیں دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آج صرف نبی اور علی آ جاتے، بطول اور حسین نہ آتے، تو دنیا یہ سمجھتی کہ توحید کے گواہ صرف تھے ہی یہی دو. تو آج دھرتی پہ اس وقت جتنے بھی توحید کے گواہ ہیں سب کو بلانا چاہتا ہوں، اور قانون یہ ہے کہ جو گواہ ہوتے ہیں نا موقف کے مطابق دونوں کا علم برابر ہونا چاہیے، موقف کے مطابق دونوں کی صداقت کا لیول ایک ہونا چاہیے. حسنین شریفین کو اور پاک بطور کو آج توحید کی گواہی کے لیے میدان مباہلہ کے اندر بلا کر یہ دنیا کو میں سمجھانا چاہتا ہوں. یہ دیکھ لو، یہ مت سمجھنا کہ حسنین شریفین کم سے نہ ہیں. آج جو توحید کی گواہی دینے کے لیے میدان مباہلہ میں آئے ہیں، کل اگر دربار میں ماں کی صداقت کے گواہ بن کر آئیں تو ان کو بچے واپس نساء کا لفظ تمام علماء اور حضرات تشریف فرما ہے، اور مجھ سے بہتر آپ بھی جانتے ہیں نساء جمع کا لفظ ہے، اور یہ عورت ذات کے لیے ایک جنرل لفظ ہے. نساء عورتیں اور خواتین مستورات، جبکہ عربی کے اندر اور قرآن مجید کے آیات کے اندر بھی عورت ذات کے ہر رشتے کے لیے پرسنل لفظ بھی موجود ہے. بیوی کے لیے عربی میں زوج اور قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے، بیٹی کے لیے عربی میں بنت اور بنت کا لفظ قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے. ماں کے لیے اور کا لفظ بھی قرآن مجید میں آیا ہے. تو اللہ نے یہاں لفظ بنت، زوجہ یا عورت ذات کے رشتے کے لیے جو پرسنل لفظ ہوتا ہے، پرسنل لفظ استعمال نہیں کیا، جنرل لفظ استعمال کیا. اور جنرل لفظ استعمال کر کے دنیا کو یہ سمجھایا ہے کہ آج جو نسل میدان مباہلہ میں توحید کی گواہی کے لیے آ رہی ہے، یہ ایک عورت ذات نہیں ہے بلکہ عورت ذات کے ہر رشتے کی سفیر ہے. عورت ذات کے رشتے کی
سفیر بن کے آ رہی ہے، اور کس لیے آ رہی ہے؟ توحید کی گواہی کے لیے آ رہی ہے۔ اور جب گواہ گھر سے نکلتا ہے گواہی کے لیے، عدالت میں گواہی دینے کے لیے جاتا ہے، تو پروٹوکول کی ذمہ داری کس کی ہے؟ مدعی کی۔ اب عصمت کبریٰ کے پردے پروٹوکول کو میں کیا بیان کروں؟ میرا علم بہت چھوٹا ہے، پردے کی شان بہت بڑی ہے۔ آگے رسالت ہے، پیچھے امامت ہے، درمیان میں عصمت کبریٰ ہے۔ ذہن میں آ گیا ہے تو اب اجازت دو لطفی ایک جملہ اس مقام پہ کہتا جائے اپنی آقا زادی کی شان میں، جو کہ ٹکڑوں پہ پڑا ہے نا، تو ٹکڑوں کا حق ادا کرنا واجب ہے یا نہیں ہے؟ تو جس وقت عصمت کبریٰ میدان مباہلہ میں توحید کی گواہی کے لیے آئی ہے نا، تو مدعی ہے، شان توحید نے اس عصمت کبریٰ کے پروٹوکول کا پردے کا جو انتظام کیا ہے، وہ انتظام یہ تھا، آگے نبوت ہے، پیچھے امامت ہے، یا کیوں نہ کہہ دوں کہ عصمت کبریٰ جب توحید کی گواہی کے لیے مباہلے میں آئی تو نبوت اور امامت کی بریکٹ میں باندھ گئی۔ یہ شان ہے پردے۔ میری آقا زادی میدان مباہلہ میں آئی، اور کس شان سے آئی؟ آگے والد گرامی ہے، رسالت ہے، پیچھے امامت، پردے کا مکمل انتظام ہے۔ اور میری آقا زادی میدان مباہلہ میں جو کہ عورت ذات کے ہر رشتے کی سفیر بن کے آئی ہے، جو سب سے آگے ہے اس کی بیٹی ہے، جو پہلو میں ہے ان کی ماں، جو سب سے پیچھے ہے ان کی زوجہ ہے، جو آیات کے لفظوں کی ترتیب ہے وہی اہل بیت کے قابلے کی ترتیب ہے۔ اور جس وقت آئی ہے اور ذات کے ہر رشتے کی سفیر میدان مباہلہ میں توحید کی گواہی کے لیے آقا نے اسلام کو جو پیغام دیا ہے میری آقا زادی نے، وہ پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ نبی زادی نے عالم اسلام کو پیغام یہ دیا ہے، اے لوگوں سنو، اگر اللہ کے دین کی خاطر کسی شریف زادی کو چار دیواری سے باہر آنا پڑ جائے تو منع نہیں ہے، لیکن باہر آنا کس انداز میں ہے اس کا سلیقہ مجھے دیکھ کر مجھ سے سیکھ لو۔ ہاتھی گھوڑے اونٹ ہیلی کاپٹر کی ضرورت نہیں ہے، آگے باپ ہونا چاہیے، پیچھے شوہر کا ساتھ ہو۔ تو مباہلہ تو اگر پڑھتے رہیں گے پیکج ختم ہو جائے تو جشن ہو چکا ہے، اور جشن کے ساتھ ساتھ میسن کا ہونا بھی ضروری ہے یا نہیں؟ تو کھانے میں اگر نمک نہ ہو سواد نہیں ہوتا، مجلس میں میسن نہ ہو تو بھی سواد رکھتے ہو یا نہیں رکھتے؟ اب ہوتا یہ ہے مباہلہ صدیوں سے پڑھا جا رہا ہے، ہر مکتبہ فکر کے لوگ مباہلہ بیان کرتے ہیں، ہمارے علماء اور ذاکرین پاک و ہند میں خطبہ مقرر ذاکر سب لوگ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ مناظرہ ہوتا ہے دو جماعتوں کے درمیان، لیکن صدیوں سے جو ایک روش چل رہی ہے وہ ہوتا یہ آ رہا ہے کہ ہمیشہ مباہلہ بیان کرنے والا ایک جماعت کا تعارف پیش کرتا ہے، اہل بیت کے گھرانے کا تعارف پیش کرتا ہے، لیکن جو جماعت ان کے مقابلے میں آئی تھی ان کا تعارف منبر سے بیان نہیں کرتا۔ اگر آپ سن چکے ہو تو مجھے پھر آپ رہنمائی کر سکتے ہیں۔ روش کیا ہے کہ حدیث ہے؟ روش یہی ہے کہ صرف دیکھیں مناظرہ جو ہوتا ہے وہ دو جماعتوں کے درمیان، تو بات کمپلیٹ تب ہوگی جب دونوں مقابل آنے والی دونوں جماعتوں کا تعارف کیا۔
تو روش یہ چل رہی ہے کہ صرف ایک جماعت کا تعارف دیا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی تک صرف ایک بھی جماعت کا تعارف دیا، لیکن اہل بیت کے مقابلے میں جو جماعت آئی تھی ان کا تعارف نہیں کرایا جا رہا، لیکن مباہلے کے اندر جو پیغام ہے اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے اہل بیت کے مقابلے میں آنے والی جماعت کا بھی تعارف کرایا جائے۔ اب میں آپ علماء کرام سے پوچھتا ہوں، یہ جو اہل بیت کے مقابلے میں لوگ آئے تھے، جو جماعت آئی تھی، یہ کون تھے؟ ذرا آپ بولیں گے تو میں گفتگو ذرا آسانی سے سمجھا سکتا۔ کون تھے؟ عیسائی تھے۔ اچھا، جواب یہ ملا ہے اکثر دوستوں کا جن کی بات میں نے سنی ہے کہ مقابلے میں آنے والے لوگ عیسائی تھے۔ بھئی جو مقابلے میں آئے تھے نا وہ عیسائی نہیں تھے، وہ نصارہ تھے۔ عیسائی اور نصارہ میں فرق ہے، تو جو ہے یہ عیسائی میں نصارہ میں فرق ہے۔ ہر عیسائی عیسیٰ کو خدا نہیں مانتے۔ مقابلے میں آنے والے ہیں نصارہ۔ نصارہ عیسائیوں کے اس فرقے کو کہتے ہیں جو عیسیٰ کو رب کہتے ہیں، خدا مانتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کا مطلب پھر یہ بنتا ہے کہ اہل بیت کے مقابلے میں جو جماعت آئی تھی، جن پہ لعنت کرنے کے لیے اہل بیت کا قافلہ گھاٹ سے پوری فیملی سمیت آیا تھا، وہ عیسائی مذہب کے غالب تھے۔ اب دھڑکن تیز ہو گئی ہے، میرا تو مطلب نہیں ہے، یہ قرآن ہے، کسی کی رشتہ داری نکل آئے تو اب مجھے ذرا بھی معاف کرنا، لیکن آپ ضرور بیان کریں۔ تو اہل بیت کے مقابلے میں جو لوگ آئے تھے وہ عیسائی مذہب کے غالی تھے، اور منبر سے یہ بھی روش ہے کہ منبر حسینی پہ ہمیشہ غالی کی تعریف اور فضائل بیان کیے گئے، داد لی گئی ہے غالی کا ذکر کر کے، غالیوں کا حوالہ ان کا عقیدہ بیان کر کے نعرے لیے گئے ہیں، داد لی گئی ہے۔ اس منبر سے جب غالی کی تعریف کی جائے گی اور غالی کے ذکر پر نعرے لگے گئے تو ماحول ذرا خوشگوار ہو جاتا ہے یا سوگوار ہو جاتا ہے؟ تو غالی کے ذکر پر باقاعدہ اس منبر سے داد لی گئی ہے، نعرے لیے گئے ہیں، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ عیسائی مذہب کے جو غالب تھے ان پہ لعنت کرنے کے لیے جو مظلوم کبھی گھر سے باہر نہیں آئی تھی، نبی اس کو بھی فکر آیا۔ تب سوال یہ ہے کہ عیسائی مذہب کے غالیوں پہ اہل بیت کا پورا گھرانہ اگر لعنت کرنے کے لیے آیا تھا تو قرآن کے ہر واقعے کے اندر ایک نتیجہ ہے، ایک عبرت ہے۔ بھئی کبے کی، چڑیوں کی اور لومڑی کی کہانی کا نتیجہ ہے، قرآن کی کہانی کا کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ تو اس کے اندر بھی نتیجہ ہے، وہ نتیجہ یہ ہے کہ اگر عیسائی مذہب کے غالی اہل بیت کی نظر میں لعنت اللہ علی الکاذبین، جن جھوٹوں پر اہل بیت لعنت کرنے کے لیے آئے تھے، ان جھوٹوں سے مراد عیسائی مذہب کے غالی ہیں۔ جب اہل بیت کے نزدیک عیسائی مذہب کے غالی لعنتی ہیں تو اہل بیت کے اپنے مذہب کے غالی جنتی کس طرح ہو جائے؟ میرے خیال میں یہ بات بنی نہیں ہے، تو اب پھر مجھے قرآن پڑھنا پڑے گا۔ ان کا تعارف آپ قرآن سے ہو جائے نا۔ سورہ نساء آیت نمبر 171، آمنوا باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسولوں پہ ایمان رکھو، ولا تکونوا ثلاثہ، تثلیث کا عقیدہ مت بنو،
انتہو باز آ جاؤ، خیر لکم یہی تمہارے لیے بہتر ہے. انما اللہ الہ واحد، اللہ صرف واحد ہے. سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ جیسے پاک و پاکیزہ ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو. کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ بتا آ رہا ہے اس کے عقیدے کو. یہ سورہ نساء ہے. سورہ نساء میں ان کے عقیدے کو اللہ نے بیان کیا. تو ان کا عقیدہ کیا ہے؟ پہلا عقیدہ یہ ہے کہ یہ تسلیس کے قائل ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 141 اسی کا اسٹارٹ ہے. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے انجیل کے ماننے والوں، لا تغلوا فی دینکم، دین میں غلو مت کرو. اس آیت کے اندر ایک اسٹارٹ ہے اسی آیت کا 100 کا چلتا ہے. تو اس سے کیا سامنے آیا کہ یہ لوگ، ان کا تعارف یہ ہے کہ یہ لوگ دین میں غلو کرتے تھے. دوسری آیت سورہ توبہ آیت نمبر 31، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، انہوں نے اپنے احبار کو اور رہبانیوں کو اللہ کے سوا و اربابان رب سمجھ لیا، والمسیح اور مسیح ابن مریم کو انہوں نے رب سمجھ لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے پیر کو رب کہتے تھے. میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ کھانے میں نمک ہوگا تو مزہ آئے گا. یہ قرآن ہے. اگر یہ میرا اپنا استدلال ہوتا تو آپ کہہ سکتے تھے کہ منشی صاحب آپ اعراض کر رہے ہیں. اور یہ تعارف کن کا ہے جو اہل بیت کے مقابلے میں جن پہ اہل بیت لعنت کرنے کے لیے پورے خانوادے کو دستورات سمیت باہر آیا ہے. اگلی آیت سنو اور ساتھ دنو. سورہ مائدہ آیت نمبر 72. تعارف کن کا ہے ان آیات کے اندر؟ وہ لوگ جن پہ لعنت کرنے کے لیے اہل بیت مقابلے میں آئے تھے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بتحقیق وہ لوگ کافر ہو گئے ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم اللہ الہ ہے. اچھا، یہ ہے وہ آیات جن کے اندر اللہ نے اہل بیت کے مقابلے میں میدان مباہلہ میں آنے والی جماعت کا تعارف دیا ہے. اور جو گالی ہوتا ہے ہم اس کو بڑا ایزی لیتے ہیں. گالی ہوتا ہے محبت میں بڑھانے والے، اپنے پیر کو محبت میں بڑھانے والے. اور محبت میں بڑھاتے بڑھاتے وہ کس کے مقابلے میں لے جاتا ہے؟ اس کے مقابلے میں جس کا رتبہ اس کے پیر سے اوپر ہے. جب اس کے برابر لے جاتا ہے تو پھر اس سے کیا شروع ہو جاتا ہے؟ شیر. ٹھیک ہے، جب رتبہ بڑھا کے اس کے مقابلے میں لے جاؤ جو اس سے اوپر رتبے کا مالک ہے، جب اس کے برابر جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ شرک. گالی جو ہے اس کا انجام یا انتہا کیا ہے؟ شرک ہے. اور شرک کا انجام کیا ہے؟ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ. یہ آیت ہے بھائی، بخاری شریف نہیں ہے. جو وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ، جو بھی اللہ پہ شرک کرے، فَقَدْ حَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اس پہ جنت حرام ہے. وَمَأْوَاهُ النَّارُ. آگے یہ مأواہ النار کا لفظ پتہ کیوں لگایا گیا ہے؟ تاکہ کہیں کوئی مولوی یہ نہ کہہ دے کہ حرام کا مطلب حرام نہیں بلکہ حرمت. اللہ نے فرمایا بھئی حرمت والی جنت نہیں، یہ جنت حرام ہے. وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. قرآن کی ان 4 آیات کے اندر اللہ نے تعارف دیا ہے کن لوگوں کا؟ ان لوگوں کا جو اہل بیت کے مقابلے میں مباہلے میں آئے تھے.
اور اہل بیت کا گھرانہ جن جھوٹوں پہ لعنت کرنے کے لیے آیا تھا، یہ ان لوگوں کا تعارف ہے، اور ایک لفظ میں تعارف یہ ہے کہ وہ عیسائی مذہب کے غالی تھے، عیسائی مذہب کے مسیحی تھے۔ اور قرآن کے ہر واقعے میں ایک سبق ہے، ایک نتیجہ ہے، چونکہ دنیا کی ہر کہانی کا ایک نتیجہ ہے۔ وہ کہانی فضول ہے جس کا نتیجہ نہ ہو۔ پیاسا کوا بچپن میں ہم پڑھا کرتے تھے، ایک کوا پیاسا تھا، اس کو پیاس لگی، دائیں اڑا بائیں اڑا، کہیں اس کو پانی نہ ملا، تو درخت کے نیچے ایک مٹکا پڑا ہوا تھا، اس کے اندر پانی تھا لیکن اس کی چونچ نہ پہنچ سکی۔ اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، وہ کنکر اٹھا کے اس کے اندر پھینکتا رہا، پانی اوپر آ گیا، اور پھر آ کے جب اوپر آ گیا تو اس نے جی بھر کر پانی پیا۔ تو کہانی کا پھر نیچے نتیجہ بھی لکھتے ہیں کہ ترکیب اور دنائی مشکل واقعے میں انسان کی پریشانی کا حل بتا دیتی ہے۔ لومڑی کی کہانی انجام آخر میں وہ لکھتے ہیں کہ بھئی اس کی لومڑی والی کہانی کا کیا انجام لکھتے ہیں آخر میں؟ کھٹے ہیں۔ تو یہ کہانیاں بچپن میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ جب لومڑی کی کہانی کا بھی ایک نتیجہ ہے، میسج ہے۔ کبے اور پرندوں کی کہانی کے اندر بھی ایک میسج ہے، ایک نتیجہ ہے۔ قرآن کے واقعات اور کہانی کے اندر میسج نہ ہو، نتیجہ نہ ہو، یہ ہماری اپنی جہالت ہے۔ تو واقعہ مبہلہ کے اندر اللہ نے جو میسج دیا ہے عالم اسلام کو، پورے اہل بیت کے گھرانے کو جھوٹوں پہ لعنت کے لیے بحر میدان میں بلا کے وہ میسج یہ دیا ہے کہ اہل بیت کے نزدیک، اللہ کے نزدیک جب عیسائی مذہب کے گالی دانتی ہیں، جہنمی ہیں، تو اہل بیت کے مذہب کے اپنے پیروکاروں میں سے اگر کوئی گالی ہو تو وہ اپنا گناہ آپ کرے۔